بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم والا ہے۔ میں ہوں میاں عباس قیصر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل ہینڈ۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ہیئر شیپ سرٹیفکیٹ جائیداد کے حوالے سے بناؤں گا، تو شروع کرتے ہیں کہ وراثت نامہ سرٹیفکیٹ جائیداد کے حوالے سے وہ کیسے حاصل کرتے ہیں، کس عدالت سے حاصل کرتے ہیں، اور اس کا استعمال کس لیے کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب گھر کا کوئی فرد فوت ہو جائے اور اس کے نام غیر منقولہ جائیداد ہو، مثلا دکان ہے، مکان ہے، زرعی اراضی ہے، تو ایسے جو غیر منقولہ سے مراد تو یہ ہے کہ جو ایسی پراپرٹی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر نہ کی جا سکے، وہ غیر منقولہ جگہ ہوتی ہے۔ تو اس میں یہی ہوتی ہے کہ زمین میں مکان ہے، دکان ہے، پلاٹ ہے، تو زرعی اراضی ہو سکتی ہے، تو اس کو جو مر گیا ہے اس کے نام پہ ہے۔ تو اب اس کے جو وارثان ہیں، جو لیگل ہیئرز ہیں، جو جائز وارثان ہیں، وہی جو وراثت نامہ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وراثت نامہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے انڈر سیکشن 42 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت وکیل جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے کہنے پر سینئر سول جج کی عدالت میں دعویٰ استقرار حق دائر کرے گا، اور اس میں جو ڈاکومنٹ ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ جو ڈاکومنٹ ہیں، جو ڈیسیز ہے، جو فوت ہو چکا ہے، متوفی جو ہے، وہ اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ، پھر جو وارثان ہیں ان کی آئی ڈی کارڈ کی کاپیز، جتنے وارثان ہیں جائز وارثان، اس کے آئی ڈی کارڈ کی کاپیز، پھر جو متوفی فوت ہو گیا ہے اس کی جو پراپرٹی ہے جس کے بارے میں آپ وراثت نامہ سرٹیفکیٹ عدالت سے جاری کروانا چاہتے ہیں، اس جائیداد کے جو ڈاکومنٹ ہیں، رجسٹری ہے، جو بھی ہے، وہ اس کی کاپیز، اٹیسٹڈ کاپیز، پھر آپ کے جو جائز وارثان ہے اس کا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، جس کو FRC کہتے ہیں، وہ نادرہ آفس سے جو ہے نا کوئی بھی گھر کا فرد جو ہے نا وہ اپلیکیشن گزار کر وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپنے کونسل کو، وکیل کو آپ دیں گے، تو وہ ساتھ لگا کر جو ہے وہ اپلیکیشن ڈاکومنٹس ساتھ لگا کر دعویٰ استقرار حق کے ساتھ جو ہے وہ دائر کرے گا۔ تو اس میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وہ کیسے دائر کیا جاتا ہے اور اس دعوے میں کیا کیا لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے مین ہیڈنگ پہ، ٹاپک پہ جو ہے وہ باعدالت جناب سینئر سول جج صاحب جو بھی جوریسڈکشن آتی ہے، لاہور ہے، ملتان ہے، راولپنڈی ہے، جس میں بھی آتی ہے وہ اس کا آگے جو ہے نا وہ نام لکھا جائے گا۔ پھر اس کے نیچے جو وارثان ہیں ان کے نام بالترتیب لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، جو لیگل وارثان ان کے نام آ جائے گا 1 2 3 4۔ مثلا کہ والد جو ہے وہ فوت ہو گیا، اگر اس کی والدہ ہے، والدہ کا نام آ جائے گا، یا گھر کا کوئی فرد ہے اس کا نام آ جائے گا، پھر اس کے بہن بھائی جو ہیں وہ ان کے نام آ جائیں گے۔ تو پھر کیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے ورسز بنام وہ آئے گا عوام الناس، پبلک ایٹ لارج۔ اس میں جو مدعا لے ہے یا مدعا لہم جو ہے وہ پبلک ہوگی،
عوام ہوگی، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بالفرض اگر کوئی لیگل ہیئر جو قانونی وارث ہے اس میں کوئی رہ جائے یا جان بوجھ کر جو ہے گھر کا کوئی فرد ہے اس کو نہیں ڈالنا چاہتے، چلو وہ علیحدہ رہ رہا ہے، ہم یہ پراپرٹی خاموشی سے کر لیں، یہ وہ جو بھی ایسے ہو، اگر اس کو نہ بتایا جائے تو یہ عدالتی کارروائی اسی صورت میں جو پبلک ایٹ لارج عوام الناس کی جاتی ہے کہ اگر کوئی ہیئر شپ یہ جو سرٹیفکیٹ حاصل کر رہا ہے تو اس کا کوئی قانونی وارث رہ گیا ہے یا کوئی دعوے دار ہے تو وہ عدالت میں آ سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا نیچے لکھا جائے گا دعویٰ استقرار حق، پھر بذریعہ کونسل کے ذریعے جو ہے نا وہ لکھا جاتا ہے کہ جناب اعلیٰ بذریعہ کونسل حسب پرداز ہے جو بھی ہے۔ پھر ضمن نمبر 1 پہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ جو فوت ہونے والا شخص ہے، متوفی ہے، وہ فلاں ڈیٹ 28 مارچ 2019 کو فلاں جگہ پہ جو ہے وہ فوت ہو گیا تھا، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہم نے ساتھ لگایا ہے، اٹیچ کر دیا ہے۔ پھر نیکسٹ ضمن میں آ جائے گا اس کی وارثان وہ متوفی جو ہے اس کی جائیداد کا حوالہ آ جائے گا، اس کی جائیداد کہاں پہ واقع تھی، آیا کہ جو جائیداد واقع ہے وہ اسی جس جگہ پہ آپ دعویٰ دائر کر رہے ہیں اسی جورسڈکشن میں آتا ہے، اسے یعنی کہ اس عدالت کو سماعت کا حق حاصل ہے، وہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وارثان میں لکھا جاتا ہے کہ ہم لیگل وارثان ہیں، اتنے اس آدمی جو فوت ہو گیا متوفی ہے اس کے 3 بیٹے 2 بیٹیاں یا 1 بیٹی 4 بیٹے جو بھی ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کی بیوہ ہے، پھر بیوہ کا بھی لکھا جاتا ہے۔ پھر اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ میں فلاں فلاں کی شخص کی جو میں اوپر بیان کیا ہے وہ اس کی میں بیوہ ہوں اور متوفی نے میرے علاوہ کوئی دیگر شادی نہیں کی ہے، میرے اتنے بچے ہیں جو قانونی وارث ہیں، ان کی ڈیٹیل لکھی جاتی ہے، ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ بالغ ہیں ان کے آئی ڈی کارڈز کی کاپی لگائی جاتی ہے، اگر وہ بالغ نہیں ہیں تو پھر کیا ہے کہ پیدائش کے حوالے سے اس کا جو جنم پرچی جس کو کہتے ہیں وہ ساتھ لگانا پڑتی ہے، اس کو نہ کوئی پروف تو لگانا پڑتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ اس کے بعد جو وہ قانونی کارروائی کے حوالے سے کہ یہ دعویٰ جو ہے اس کی کب یہ پیدا ہو رہا تھا نالش کے حوالے سے، تو پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب اس کی فوت ہوا ہے اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے نا وجہ ضرورت بنی۔ تو پھر اس کے بعد نیکسٹ ضمن میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اختیار اسماعت فلاں فلاں عدالت کو حق حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد جو پریئر آتی ہے، پریئر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ استدعا ہے کہ ہم فلاں فلاں اتنے جو ہیں وہ بھائی بہن ہیں، یہ لیگل جائز قانونی وارثان ہیں، بیوہ جو ہے وہ بھی اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ ہم اتنے جائز وارثان ہیں، لہٰذا جو وراثت نامہ ہیئرشپ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بحق مدعیان برخلاف مدعیان یعنی کہ عوام الناس یہ صادر فرمایا جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ویریفیکیشن ایک سائٹ پہ لکھی جاتی ہے، یہ فلاں فلاں اتنے ضمنات جو ہیں ہمارے علم و یقین سے بالکل ٹھیک ہے، درست ہیں، اور اتنے ضمنات جو ہیں وہ ہمارے علم و یقین سے ٹھیک ہے۔ تو یہ دعویٰ جو ہے وہ سینئر سول جج کی عدالت میں دائر کیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ 1-1.5 ماہ کا پروسیس ہے، تو اس پروسیس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ہیئرشپ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لیگل وہ مل جاتا ہے، تو جس میں جو وارثان ہیں وہ پھر اپنی مرضی سے پراپرٹی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، اس کو تقسیم کر لیتے ہیں جیسے وہ، تو پھر ان کے اپنے گھریلو معاملات میں آ جاتی ہے۔ تو یہ میری مراد تھی کہ وراثت نامہ جائیداد کے حوالے سے سرٹیفکیٹ جو حاصل اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو اگر میری آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ تو میں اسی الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔